من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے امدادکم حضرن جو غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث آدم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا نور خدا نور خدا ناقصارہ پیر قامی کاملانا رہنما محبت و عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ حمد و صلاة بعد حضور نبی اکرم نور مجسم احمد مجتمع نبیوں کے سردار ختم نبوت کے تاجدار آمنہ لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ دی عظیم و شان بارگاہ دے اندر ہدیتاً درود شریف دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد اج دا عظیم و شان بسلسلہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس محلے دے اندر قدائے در بطول عاشق مدینہ جناب عزت معاد رانا منظور احمد صاحب اور عاشق مدینہ گدائے در بطول صاحبزادہ محمد صفدر صاحب صاحبزادہ محمد فیصل صاحب ایمان نال ایک گھر کے ڈب بختہ والے نے جتنا گھراں وچ کملی والے دا جشن ہوتا ہے اور میں اشارہ انج کراں گا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا لوگوں یہ ساری محنت ساری محبت اور پیار اس علاقہ دی مشہور و معروف شخصیت عاشق رسول منظور نظر حضرت سلطان باہو میری مراد جناب عزت معاد چودھری محمد طارق حجت صاحب کیونکہ پچھلی جیڑی کانفرنس ہوئی ہے نا آخری اس کے اندر میں بڑا یاد ہے چودھری صاحب نے نا ایک گل کی تھی اور ایمان نال وہ گل کر کے نا انہوں نے سارے علماء دا دل خرید لیا گل اس نے یہ کی تھی انہوں نے گل یہ کی تھی کہ میں نہ کوئی چودھری ہاں نہ کوئی میں لین لاڈا میں میٹھے محمد دا غلام ہاں ایمان نال اے میں منہ دی تعریف نہیں پہ کردا
کہ میرے بہت درینا میرا علاقے دے نہیں اور محبت کرنے والے نے ایمان نال وہی وجہ پتہ کی ہے. میں جڑا شعر پڑھیا ہے نا حضرت خواجہ غلام فرید دا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. ایمان نال گھر پکا، اس گھر دے اندر کتا بننا برداشت ہوتا ہے پر ماں باپ دی قبر نہیں بن سکتے. جس باپ نے اتنی محنت کی تھی، اتنی جناب محبت اور مشقت دے نال تکلیفاں برداشت کرنے تو بعد اپنا گھر بنایا، مال اکٹھا کر کے اپنے بچیاں دی پرورش کی تھی، اور اس تو بعد جدوں باپ یا ماں دنیا تو جاندی نا تے باپ بیٹا اگر ہوئے نا نسلی بیٹا غیرت مند ہوئے ایمان نال وہ کہندا ہے ہٹ جاؤ پیچھا میں اپنے باپ نو آپ خود غسل دیاں گا. ایمان نال اے میں گلاں فقط اصلاحی اے کر رہے ہیں، میرے موضوع نہیں، لیکن میں دسنا یہ چاہنا رانا صاحب دی جرت نو سلام، انہاں دی عقیدت نو سلام. انہاں نے اج دا جشن منا کے اپنے پتراں نو نصیحت کر دیتی ساڈا جینا بھی نبی واسطے وے، ساڈا مرنا بھی نبی واسطے. اب آپ زیوکار غور تو کرو نا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اب غور کرنا، جو میرے ذمہ موضوع ہے نا حضور صلی والسلام کے صحابہ کا سرکار کے ساتھ عشق مصطفیٰ. اب غور کرنا، میں نے آیت پڑھی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن کریم کا 30واں پارہ. بزرگوں ہر میں بندے کی توجہ چاہوں گا. اب آپ زیوکار رب نے پتہ کی ارشاد فرمایا میں ان پہ راضی ہوں وہ مجھ پہ راضی ہے. اب آپ زیوکار یہ جو میں نے بات کی ہے نا یہ کوئی بندہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل تشیعہ ہو، چاہے اہل تشیعہ اور اہل حدیث ہو، ان کو اس بات کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ رب نے اپنے نبی کے غلاموں کے لیے یہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اب آپ زیوکار میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے نبی سے جاری لگانے والوں، بس غور میری طرف کرنا. میری ایک ہی تمنا ہوتی ہے اگر بیٹھے تم یہاں ہو تمہاری روح گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہو. اب آپ زیوکار بس غور کرنا، ہر بندے کی میں توجہ چاہوں گا. اب آپ زیوکار اب آگے والے جملے پہ غور کرنا، چاہے حاجی ہو، ارے چاہے متقی ہو، ارے چاہے پرہیزگار ہو، چاہے نمازی ہو، ارے چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا رب مجھ پہ راضی ہے، میں رب پہ راضی ہوں. لیکن ایک بات سن لو میرے نبی سے جاری لگانے والوں، صحابہ کے مقدر کو سلام، ارے صحابہ کی جرت کو سلام، ارے صحابہ کے عقیدے کو سلام جنہوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا. اب آپ زیوکار ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ارے کوئی کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ حسین کے نانے کا، کوئی کسی مولوی کی بات مان کے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ حسین کے نانے کا. اب آپ زیوکار کوئی کسی چودھری کو کہتا ہے، کوئی کسی رئیس کو کہتا ہے، کوئی کسی دنیا دار کو کہتا ہے، لیکن صحابہ کے مقدر کو سلام جنہوں نے کلمہ پڑھا. ارے کلمہ پڑھنے والے کو دیکھا، اب آپ زیوکار اس کو دیکھا جس کی قسم خود رب اٹھا رہا ہے. نہیں اونچی آواز میں کہہ دے سبحان اللہ. میں کسی کے اوپر اختلاف نہیں کر رہا. ابو بکر کی صداقت کو ماننے والوں، ارے عمر کی عدالت کو ماننے والوں، عثمان کے شرم و حیا سے پیار کرنے والوں، ارے کعبے کے ظہر علی فاطمہ کے شور علی سے وفا کرنے والوں، میں شان صحابہ اس طریقے بیان کر رہا ہوں. آج ہر بندہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ. میں نے کہا سبھی کا نوکر بننا ہے تو صحابہ سے پیار کرنا پڑے گا. اگر صحابہ کا نوکر بننا ہے نبی سے محبت کرنی پڑے گی. اور میرے جملے پہ
غور کرنا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ارے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ارے واللیل کی زلفوں کو دیکھا، ان میں سے میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں رانا صاحب، جن میں سے سیدنا صدیق اکبر، ارے کون صدیق اکبر؟ اٹھاؤ کتاب کا مطالعہ کرو، جس کے کندھوں پر سب کملی والا سوار ہوا، ارے ہائے ہائے میرے آقا سے پیار کرنے والوں، ارے سننا رسالت کے پروانوں، کون صدیق اکبر؟ جب جس نے کلمہ پڑھا، آج تمہاری اور میری یہ پوزیشن ہے لوگوں، ہمیں کوئی رئیس ارے دنیا کا لینڈ لارڈ دھمکی دے دے ہم اس کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ابو بکر کی صداقت کو سلام، ارے جرت کو سلام، جس نے مارے کھا کر کے دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں سنو مجھے مال پیارا نہیں ہے، مجھے آمنہ کا لال پیارا ہے۔ اب آپسی وقار غور کرنا، ابھی تک میں اشارے کر رہا ہوں، ارے وسعت میں نہیں کیا، اب غور کرنا، سیدنا صدیق اکبر، جب صدیق اکبر نے کملی والے کا کلمہ پڑھا نا، اب آپسی وقار مکے کے چودھریوں کو، حالانکہ مکے کے بہت بڑے ابو بکر صدیق رئیس تھے، بہت بڑے لینڈ تھے، بہت بڑے چودھری تھے، اس کے باوجود ابو بکر کو بیت اللہ کے سن کے اندر جب مارا گیا، ارے مارا گیا، اس کے وفا سننے والوں دھور کرنا، جب ابو بکر کو مارا گیا ابو بکر نے کلمہ نہیں چھوڑا، ارے کچھ بھی نہیں کیا، جب بے ہوش ہے نا تو ماں پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے میرا بیٹا پانی پی لو، میرا بیٹا پانی پی لو، میرا بیٹا پانی پی لو۔ سرگوتا والوں جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سننے کے بعد امی کی بارگاہ میں عرض کی، امی مجھے پانی نہ دو، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، ارے زہرا کے اعلان کا کیا حال ہے۔ اور اب واپس بتا، یہاں میں فقط اشارے کے لیے اور آپ کی طرف کے لیے شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، ہم جو بھی شعر پڑھتے ہیں یہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور میرا تو یہی عقیدہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ میرے نبی نال یاریاں لاؤن والے ارے سن رسالت دے پروانے ہو، اسی ابو بکر دی صداقت منن والے ہو، اسی عمر دی عدالت منن والے ہو، اسی عثمان دے شرم و حیا نو منن والے ہو، ارے پاپے دے گھر نو فاطمہ دے شور نو منن والے ہو۔ اس واسطے اساڈا گلی گلی کوچا کوچا یہی پیغام آندا ہے، ایمان نال تسی جڑے آئے ہو نا سرکار دے جشن ہوندا، ارے سرکار دے غلاماں دا ذکر سنو، جدوں تساں قبر وچ جانا نے فرشتوں نے کہا من ربکا، میرا رب کون ہے، تو کملی والے نے آگے کہا فرشتوں پیچھے ہٹ دو، اے دنیا تے رہ گئے یہی کہنے چل سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی، او سعد ورد او سعد ورد او سعد ورد نکمیانا مبارن والا میرا نبی۔ ہر بندہ بولے گا جڑا بندہ سمجھ آئے میرے کو مال زیادہ ہے اے نہ بولے، جڑا بندہ سمجھ آئے میں متقی پرہیزگار اے نہ بولے، جڑا بندہ سمجھ آئے میں تہجد گزار اے نہ بولے، جڑا بندہ سمجھ آئے میری آنکھ لگے میری زیارت بابا کا دیدار نصیب ہو جائے، ایک میری سجا جا کے بلند کر کے آج پتہ چلنا چاہیے اے لوگوں میرے نبی نالے یاریاں لاؤن والے، آج پتہ چلنا چاہیے نبی دے نوکر فقط نبی نال پیار نہیں کرتے بلکہ اس مٹی کا بھی حیا کرتے جو مٹی نبی دے صحابہ دے قدموں نال لگی ہے۔ آن تے سی کہنے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی، او سعد ورد او سعد ورد نکمیان
نبھانے والا اگلے جملے وال غور کرنا ایمان نال تواڈے آمن دا میں مل پان رہا تسی جڑے آئے ہو نا غور کرنا اس نقطے وال قرآن دے اندر ہر بندہ ہر مکاتب فکر دا بندہ اس گل دا یقین ہے اس کا لیلۃ القدر 70,000 سال تو افضل رات اسی طرح اگر 70,000 سال تو افضل رات لیلۃ القدر دی رات ہوئے تو جس دن قرآن والا آیا کیا منہ بھی کوئی میں پکیاں پیٹیاں پہ کردا قرآن چو دلیل پہ دینا اور سنو غور کرنا اج بڑے بڑے اعتراض ہوندے لیکن ایمان نال میں ان اعتراضاں وچ نہ پیا کر اسی جڑے اہل سنت والجماعت حنفی رضوی بریلوی ہاں نا ٹھیک ہے ساڈے کو نمازاں کوئی نہیں روزے کوئی نہیں حج کوئی نہیں پر جی اسی سپورٹ لے کے رہنے ہزارہ دا بابا جا سبحان اللہ او دی وجہ غور کرنا میں ایک بندہ کو پوچھا میں کہا بھائی کیوں یار سن تنگ کر دے ہو کیوں تنگ کر دے ہو اس آخر کیوں فضول خرچی میں کہا حضرت رک جا اتھی چپ کر جا 14 اگست تک جائے گھر تے جھنڈا بھی لینا جھنڈیاں بھی لینا لیٹن بھی لینا کیوں لینا وہ آتا ہے سانو انگریزاں تو آزادی ملی میں کہ چپ کر جا انگریزاں تو آزادی ملی تو جھنڈے تے جھنڈیاں لائیں سن جہنم تو آزادی ملی سن جہنم تو آزادی ملی اور صرف سن آزادی نہیں ملی ایمان نال سرکار تشریف لائے نے جدوں سرکار تشریف لائے نے کہ کعبہ بھی پاک ہویا ہے کعبہ پاک ہویا ہے میرا موضوع نہیں میں فقط اشارے کر رہا ہوں سمجھان واسطے اس واسطے کہ انہاں گلاں دا خیال کیتا کرو صحابہ دا عقیدہ یہی ہے میں اتنے حوالہ دین لگا لکھو جنہ کل قلم کاغذ میں تفسیر البیان دا حوالہ دے رہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے نے ایک شخص آیا آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم میرے گھر وچ کوئی چیز کھان واسطے نہیں میرے گھر وچ فاقہ سونیا کرم فرماؤ میں نے کچھ عطا کرو سرکار یہ بھی تو کہہ سکتے سن رب کو مانگ رب دینا اللہ میں دوسروں نماز دے مسائل دسن کا تمہیں صراط مستقیم تے لان واسطے آیا بلکہ کملی والے نے پتہ کی فرمایا کملی والے نے حضرت جابر کو فرمایا جابر جا ایک شیر جو لے کے آ جدوں جو آئے نا ایمان نال سرکار نے اپنے گورے گورے ہتھاں تے رکھے ایک شیر جو اس اپنے غلام نو کیا لے جا ختم نہیں ہون گے لے جا ختم نہیں ہون گے اور غور کرنا جدوں اتنی گل کیتی نا تے لے کے ٹر گیا میں کتاب دے اندر پڑھیا تفسیر البیان دے اندر لکھن والے نے لکھا وہ بندہ کئی سالاں تک وہ جو کھاندا رہا ایک شیر جو وہ کھاندا رہا جدوں کھاندا رہا ہے نا ایک شیر جو ایک دن وہ دی بیوی بول کے کہنے لگی کرما لیا سرکار نے تو ایک شیر دیتے اج چیک تک کریے جدوں چیک کیتے تو شیر دا شیر شیر دا شیر اور جدوں وہ ختم ہو گئے ہن چلدا چلدا سرکار دی بارگاہ وچ سرکار ویکھ رہے نے ویکھ کے مسکرا رہے جدوں مسکرائے نا سرکار ایمان نال سرکار مسکرائے عرض کرتا ہے کملی والیا جو ختم ہو گئے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے غلامہ اگر تو انہوں تولے نہ نہانا تیری نسلیں ختم ہو جاندیاں محمد دا لنگر ختم نہ ہو ایمان نال میں سوچن وچ پے جانا اے ہے حضور دی شان تے اگر سرکار دی اے شان ہے وہ صدیق کیڈا بختاں والا جے کندھیاں تے کملی والا خود سوار ہو کوئی صحابہ کیڈے بختاں والے نے میں ایک اشارہ اور کرنا چاہنا صحابہ دے حوالے نال حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوان سن عشق ویکھو کملی والے دا نال عشق ویکھو صحابہ دا سنو میرے جملے وال غور کرو انہاں چھوڑو تسی ویکھو میرے ال جدوں اے سرکار دی بارگاہ وچ جدوں حاضر ہوندے نے نا تے چہرہ ویکھدے نے جوان پتر ہویا ہے تے ماں بول کے عرض کردی ہے پترا
मेरा दिल प्या करता है मैं तेरी शादी ना कर देवां, मैं तेरी शादी ना कर देवां। इधर तवज्जो फरमाओ, नारे तकबीर, रिसालत, रिसालत, तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अच्छा गौर करना, हजरत हंजला ने जो वालदा ने किया ना, बेटा मैं तेरी शादी ना कर देवां। अम्मी तू जानती है सारे मामला, अगर तू शादी करनी तो कर दे। जो शादी हुई ना, सहाबा दा इश्क वेखो। हुण मैं इश्क दे हवाले नाल गल पे करदा ते एंड ते मैं राणा साहब हजूर पीर साहब दी गल तो शाह सुलेमान तौफी दी सुनावनी तुहाडे मुर्शिद करीम दी, और ईमान नाल तुसीं पहली बारी सुनोगे तुहाडा ईमान ताज़ा होवेगा। जदों हजरत हंजला आपने जदों जनाब मोहतरम हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालदा ने शादी की ना, ते पहली रात आई, बीवी सुहाग रात आई, ते रात का कुछ हिस्सा गुजरिया, सदा देने वाले ने सदा दी, आ जाओ, कमली वाले का बुलावा आ गया, जंग वास्ते तैयार हो जाओ। हजरत हंजला अपनी बीवी छड्डिया, अपनी माँ को इजाजत मंगी, मंग के अम्मी मैं जान लगा, मैंने इजाजत दियो। माँ दी अखां विचों आंसू आ गए। जदों आंसू आए ना, फिर बीवी ने कहती मेरी बीवी मैं रोकी ना पई, मैंने पता है तू मेरी खातिर अपनी मां छड्डिया, अपने बाप नूं छड्डिया, अपनी भैणां छड्डिया, अपने रिश्तेदारां छड्डिया, पूरे खानदान वाले मेरी वजह तो छड्डिया, पर मैं रोकी ना पई, मैं दो जग दा सरदार पे बुला रहा। ईमान नाल तुहाडे ते मेरे जिहा कोई बंदा होंदा आता भी मेरी हुण शादी होई है, असीं किंज जावीए। आ जनाब कोई नवां काम होवे ने ना, कोई घर मेहमान आवे ने, असीं बच्चे नाने बच्चे सिपारा पढ़े न जा, पढ़ लेना नमाज को जाती पी मेहमान आए हो, लेकिन उस तो सदके जावा नबी दे सहाबा तो उसने ये नहीं देखा मेरी शादी हुई है, आज मेरी पहली रात है। ईमान नाल बीवी को इजाजत लई, जो इजाजत लई ना ते सरकार दी बारगाह विच हाजिर होए, ते लड़दे लड़दे काफरां नाल शहीद हो गए। जो शहीद होए ना, ते सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा जाओ मेरे गुलामां दी लाशां उठा के ले आओ। जो लाशां उठाईयां गईयां, तो सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा एक जी लाश है, एक डेड बॉडी वो नहीं आई, उन तलाश करो। जो तलाश किया नहीं मिली, सरकार ने अपना चेहरा आसमान वाल उठाया। जिहदियां कसमां रब उठांदा है, बद्दोहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। इमाम सिवा का जब एक गल हुई ना, सरकार ने एन चेहरा उठाया तो सरकार मुस्कुरा रहे ने। जब मुस्कुराए ना, सहाबा ने अर्ज की थी कमली वाले मुस्कुराते क्यों पे हो। सहाबा ने जब अर्ज की थी ना, तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा तुसी अपने संगी नू जमीन तो तलाश पे करते हो, इनू फरिश्ते आसमान से गुसल पे देंदे। सहाबा दा इश्क सुनन वाले हो, मेरे नबी नाल यारियां लाण वाले हो, इन भंगियां ते चर्चियां नु नबी दी शान दा की पता। मैं बताना चाहता हूँ नबी के सहाबा से प्यार करने वालों सुन लो, जब तक तुम्हारे दिल में मोहम्मद का प्यार नहीं होगा, न खुदा राजी होगा, न मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। और सादा का पता है कि अकीदा असी तक गली गली खोजा खोजा यही पैगाम देने, यही मैसेज देने, लूट ले लू तुम रहे न तो लूट ले, लूटने का मजा आज की रात है, लूटने का मजा और गौर करना। जो सहाबा ने मंजर वेख्या ना, तो ईमान नाल मुबारकबादियां पेश की गई। ये वाक़या बहुत तवील है, लेकिन मैं इत्थे मुख्तसर करना चाहना। ईमान नाल सहाबा दा अकीदा वेखो, सीरत सहाबा पढ़ के वेखो, हज़रत अबू बकर सद्दीक के हवाला नाल पढ़ के वेखो। अबू बकर सद्दीक ने की काम किया, मारा खादियां, सब कुछ किया, लेकिन कमली वाले नाल वफा नहीं छड़ी, वफा नहीं छड़ी, वफा नहीं छड़ी। हजरत उमर फारूक वेख लियो, सरकार का सर लैन वास्ते आए,
قدماں وچ آ کے کہندے نے کملی والیا میں نے کلمہ پڑھا. اور میں ایک اور حوالہ دین لگا بس صحابہ دے حوالہ نال میں آخری جڑی گل کرنا چاہنا وہ یہ کرنا چاہنا میرے مرشد کریم حضور جلال محمد پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جال نبی شریف کے اندر نقل فرمایا تفسیر روح البیان کے اندر اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر نقل فرمایا کہ داعیہ قلبی نے جدوں رب دی بارگاہ وچ دعا منگی نا یا اللہ مینوں ایمان دی دولت سرکار فرماندے نے حضرت ابوبکر صدیق آپ فرماندے نے کہ سرکار مدینہ نے فجر دی نماز پڑھی جدوں نماز پڑھی نا تو انج رب دی بارگاہ وچ دعا منگی یا اللہ داعیہ قلبی نو اسلام دی دولت عطا فرما داعیہ قلبی نو اسلام دی دولت عطا فرما داعیہ قلبی اپنے خاندان وچوں چودھری وڈیرے رئیس سن جدوں رب دے یار نے دعا منگی نا رب نے داعیہ قلبی دے دل دی دنیا نو بدلیا جدوں بدلیا نا داعیہ قلبی اپنے خاندان وچوں چودھری رئیس لین لاڈے اپنے خاندان والے نو کہندا ہے میرے خاندان والو جتنے تک میں کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر نہ ہواں میرے دل نو سکون نہیں ملدا. اب آپ جی وقار داعیہ قلبی دا ای عقیدہ ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو. آؤ میرے کریم نبی نال محبت کرنا لیو ارے شمع رسالت دے پروانیو جب حضرت داعیہ قلبی نے کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا ایمان نال داعیہ قلبی واسطے سرکار نے مزمل والی چادر نو بچھایا وے نا جب مزمل والی چادر نو بچھایا وے داعیہ قلبی سرکاری مدینہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا وضحا دے چہرے والیا بازار دے قادل والیا خاتون دے کنڈلاں والیا سونیا میں بڑا کلمہ پڑھنا چاہنا مینوں کلمہ پڑھاؤ. اب آپ دی وقار داعیہ قلبی دی بتاؤ کہ دل دی تمنا سو اچھیاں لمیاں لال کھجورا یار پتھر جنان دے ساوے غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے سرگوتا والے میرے نبی نال یاریاں لاؤن والے اگلے جملے والا غور کرنا شان صحابہ سنن والے میں گڑی گڑی گئے شان صحابہ دے بیان کرا وقت کا دامن بڑا تنگ لیکن میں یہی کہنا چاہنا آ میرے نبی نال یاری دا اگر کملی والے نال یاری لاویں گا قبر وچ پریشان نہیں ہوے گا جدوں تینوں ماپے چھوڑ جان گے ارے رشتہ دار چھوڑ جان گے ارے بلادری والے چھوڑ جان گے ارے پتر چھوڑ جان گے سارے چھوڑ جان گے زہرا دا بابا آ کے کہے گا اے بندیا میرے دنیا تے رہ کے میرے نال پیار کیتے ہن میں تیرا بیڑا پار کر دیواں گا. اب آپ جی وگا ایک واری تڑپ کے بولے نا اگر بازو چاہ سکدے ہو اج بازو نو جھنڈا بناؤ نا کیونکہ قیامت والے دن انہاں نے گواہی دے کے یہ کہنا سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی او شاد ورگے او شاد ورگے نکمیانا نبھان والا میرا نبی. آؤ میرے کریم نبی نال محبت کرنا لے جدوں داعیہ قلبی کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا اب آپ جی وقار سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا میں کلمہ پڑھا میں مسلمان ہونا چاہنا. اب آپ جی وقار سرکار نے داعیہ قلبی واسطے مزمل والی چادر نو بچھایا داعیہ قلبی نے مزمل والی چادر پہ قدم نہیں رکھیا بلکہ چادر نو چک کے ارے بوسہ دے کے اکھاں نال لا کے عرض کردے نے سونیا میری معافی ہو سکدی ہے یا نہیں ہو سکدی. کملی والے نے فرمایا داعیہ قلبی پریشان نہ ہو کلمہ پڑھنا تیرا کام جنت لے کے جانا حسین دے خانے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت چ لے کے جانا حسین دے نانے دا کام. بس ایتھے میں تقریر ختم کر رہا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیا
اتوں میں تقریب کا آغاز کراں. میں دسنا یہ چاہنا آ کملی والے نال پیار کر, آ کملی والے کی غلامی کا پٹا اپنے گل وچ پا, اور جنہوں نے کملی والے کی غلامی کا پٹا پایا نا گل وچ ایمان نال اج بھی انہوں نے بازاراں تے ویکھ لو قرآن پڑھیا جا رہا ہے یا مدینے والے کا فرمان پڑھیا جا رہا ہے. میں اتنے اشارہ جی بالکل میں پتہ جی اتنے میں اشارہ کرنا چاہنا حضور شاہ سلیمان توسفی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ اے پیر سیال لاجپال دا مرشد خان ٹھیک ہے پونسا شریف. گل بڑی غور نال سننی, لوگ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں لیکن میں آخیا جلیا تو اے تک ویکھے ہی کچھ نہیں. جنہ ویکھیا ہے نا وہ پتہ ہے کیا دن لاجپال پریت نو توڑتے نہیں جدی باہ پھڑدے انہوں چھوڑتے. اور غور کرنا حضور شاہ سلیمان توسفی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ وچ نا ایک تواڈے میرے جیسا سادہ بندہ گیا نا تے بندہ بول کے عرض کرتا حضور مینوں کوئی نصیحت کرو, مینوں نصیحت کرو. تے حضور شاہ سلیمان توسفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بندے خدا دیا سن میری گل, اگر رب نو نا رب نو ایک منٹ بزرگوں موبائل بند کرنا, رب نو اپنے آپ کو آلہ نہ سمجھے نا کم نہ پہ سمجھے. رب نو اپنے آپ تو آلہ نہ سمجھے کم نہ پہ سمجھے. جملہ بڑا اور آلہ ہے. بندہ بڑا حیران ہو گیا. کمال پیر صاحب کو میں آیا نصیحت چنگی کرتے پین میری اکیلی نصیحت ہے. آپ نے ایک باری جملہ تکی دہرایا, دوسری باری تیسری باری شام کا جدو ٹائم ہونے لگا نا تو بندہ آتا ہے حضور میں اجازت دیو میں جان لگا. آپ نے پہلے فرمایا ٹھیک ہے ٹر جا, پھر فرمایا اج رک جا اتنے رات ہو گئی آ صبح ناشتہ کر کے ٹر جانے. جدو اتنی گل کی آپ نے خادم کو بلایا, خادم کو بلا کے فرمایا اس واسطے علیحدہ کمرہ دیو, بستر بچھا کے دیو اور کھانا پیش کرو. کھانا پیش کیتا گیا. صبح کا ٹائم ہویا نا اس وقت پتہ ہے کی منظر خادم حاضر ہویا, حضور مہمان دی مہمان نوازی کی کرنی. حضور شاہ سلیمان توسفی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرا مریدہ سن, ایک ڈش لے لے, بڑا برتن لے لے, ٹرے لے لے, ایک پاسے مکھن شہد پراٹھے اور دوسرے پاسے رات دی لنگر خانے وچوں بچی ہوئی خشک روٹی اور رات تک بچی ہوئے سالن یہ ایک پاسے رکھ کے مہمان دی مہمان نوازی. آج گل بڑی غور والی سبحان اللہ. آنکھوں نہ آنکھوں تو ہڈی مرضی لیکن گل بڑی مزے دی گل ہے. ایک پڑھے لکھے لوگوں دی نظر سارے دی میں نظر پہ کرتا. جو یہ گل ہوئی نا تو خادم نے کی نہیں کیتا ایمان نال فنوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی نظارہ ایماندار آپ کی سیاح دے انجے دھما نہیں پئیاں اے انجے دھما نہیں پئیاں پچھے سائیاں دے ہاتھ تھے. اور غور کرنا شاہ سلیمان توسفی نے جدوں پیر پٹھان نے یہ گل کی کرنے تو بعد خادم نے انہیں کیتا تو جس ٹائم ناشتہ بندہ کرنے لگا نا ایک منگن والے نے صدا دیتی اللہ دے نام تے کوئی ہے میں روٹی دین والا میں کئی دنوں دا بھوکا ہاں میں کھادا کچھ نہیں. اس مہمان نے قبلہ رانا صاحب پتہ کی کام کیتا جڑا رات دا بچی خشک روٹی اور رات دا بچہ سالن لنگر والا وہ چاہ کے منگن والے دیتا. آپ جناب پراٹھے مکھن شہد کھادا منہ تے ہاتھ ماریا جان لگے کہندا کہ چلو میں ہن جا تے رہا حضرت صاحب کو سلام کرنا وا. جو سلام کرن گیا نا تے آپ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا بندیا خدا دیا جڑی میں نصیحت کی اس تے عمل کرے. گل تواڈے سر تو لگ گئی ہے یہ تواڈی میری گل سوچ اپروچ تو اعلیٰ گل ہے. اب آپ جیوا کا جدو اتنی گل کی نا حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بندہ بول کے کہنے لگا وجد میں چاہ کے کہندا حضور کیڑا بندہ وے جڑا رب نو اپنے آپ تو کم سمجھدا وے. رب تا علیم بذات الصدور دی شان دا مالک ہے. رب پیدا کرن والا ہے موت دین والا ہے. تے حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جلال وچ آ کے کہندے اے بندیا خدا دیا چپ
چپ کر جا اگر تو رب نو اپنے آپ تو آلہ سمجھتا ہوندا نا اس منگن والے نو کدی بچی ہوئی رات دی روٹی نہ دیتا نہیں تسا مول نہیں پایا اچھی والا میں نے کہا سن اگر پیر سیال کے مرشد کی کیا پاور ہے تو جڑا دو جگ دا شہنشاہ بن گیا اس محمد دی پاور نال ایمان نال ایسے محفلاں وچ حاضر ہوئی کرو شمولیت کیتی کرو کیوں کہ یہ محفلاں بہت کم لوگ ہوندے نے دیکھو نا پورا ایریا پورا محلہ ہے لیکن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اب آگے غور کرنا جو شاہ سلیمان تونسوی نے ایک گل کی تھی نا کہ وہ بندہ قدمہ میں گر کے کہندا ہے حضور میں من گیا تسی جت گئے ہو میں ہار گیا آئی تو بعد میں توبہ کردا میں انہیں نہیں کراں گا اللہ دے ولیاں نال پیار کرنا لیو اللہ دے ولیاں نال پیار کرو نبی دے صحابہ نال پیار کرو اور اتنے میں آخری اشارہ کے آخری گل کرنا چاہنا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا نا ایک بندہ مرید ہونے لگا تو کہنے لگا کہ پیر جی میں بیعت تاں کرنی میریاں دو شرطاں نے انہوں نے کہا کیڑی شرط ہے آپ نے اس بندے نے بول کے کیا کہ میں ڈاکو ہاں میں چوری تو رکنا کوئی نہیں تو سمجھ منع نہیں کرنا ایک اے شرط دوسری ایک اور شرط دسی کہ پیر شاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ نے بول کے فرمایا اے بندے خدا دیا سن لے ٹھیک ہے چوری تو نہ رکی پر جتنے بابے فرید نو ویکھنے تو چوری نہیں کرنی جتنے بابے فرید نو ویکھنے تو چوری نہیں کرنی غور کرنا تڑپ گئے ہو اور بابے شیوا کا جدوں نے منتر ہویا نا تو وہ جڑا ڈاکو ہوئی جڑا چک دا لمبردار ہے اس دے پتر دی شادی ہوئی انہوں جہیز ہی دو مجھی دئیاں جدوں مجھی دئیاں نا تو وہ راتی مجھی چھوڑن واسطے گیا جدوں قلعے تو رانا صاحب مجھ چھوڑی نا تو بھویاں واپس اگو بیٹھا تھا بابا فرید اگو بیٹھا تھا بابا فرید اس بات چھڑ دیتی ماں چھوڑ کے پھر واپس آیا ایک اور گھر میں سن ماری سونا چاہ کے کد ٹپن لگا اگو بیٹھا تھا بابا فرید جب اسے منظر ویکھیا نا وہ سوچن وچ پے گیا اس آکھیا بھئی ایو جو میں ٹکریا کوئی نہیں یہ کیڑا بندہ ہے جدوں میں چوری کر رہا نا اگو آ گئیدا انہیں میں ملدا کوئی نہیں دوجے دیہڑے بابا فرید دی محفل آئی اس علاقے وچ بابا جی اور سٹیج تے بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور جڑا ڈاکو ہے وہ جناب منہ ہیٹھا کر کے آ کے بابا فرید دے قدموں وچ گر کے کہندا بابا فرید میں من گیا تسی واقعی لاجی پال ہو تسی ہر جگہ تے موجود ہوندے ہو اوئے میں سوچاں وچ پے جانا اگر اللہ دے ولیاں دی اے پاور ہے تو پھر صحابہ تو او نے جنہ کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھنے والے نے دیکھا اوئے نماز پڑھی نماز پڑھن والے نو ویکھیا اور ایمان نال میں کوئی مبالغہ رائی تے گل نہیں کر کردا کسی تے اختلاف نہیں کر رہا لیکن یاد رکھ صحابہ نال پیار کرنا لیو صحابہ نال پیار کرو اور پیار دی چس تاونی جدوں کملی والے نال پیار کرے سبحان اللہ بندہ پتر نال پیار کرے تے باپ دا ہوے ویری پتر نال کرے بندہ پیار تے باپ دا ہوے ویری یہ یاری لگ سکتی نہیں نہ لگ سکتی تے صحابہ نال پیار کرے تے نبی دے بارے جناب آ کے نبی کر کچھ نہیں سکدا میں آکھا جلیا چھڈ دے گلاں اوئے اے تو او وے کعبے وچ ہر بندہ جاندا وے کعبے تے پہلی نظر پوے بندے دے گناہ معاف ہو جاندے تے جدی آمد تے کعبہ پاک ہویا سبحان اللہ اوئے جدی آمد تے کعبہ پاک ہویا اور آمد تے فقط انساناں نے نہیں بلکہ جانوراں نے خوشی منا کے دنیا والے نے دسیا دنیا والوں سن لو آج اس نبی دی آمد ہوگی جدا صدیاں برس پہلے انتظار چاہیے اور آپ اسی وقت میں یہی پیغام دینا چاہنا آج نبی نال پیار کر قبر میں پریشان نہیں ہوئے گا بلکہ خوش رہے گا اسی واسطے میں کہنا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا
کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا جنہوں نے نبی دے صحابہ نال پیار کیتا ہے نا ایمان نال انہاں دے جنازے اتنے نکلتے ہیں پر جگہ ختم ہو جاتی بندے پورے پھر بھی نہیں آتے آپ کسی کر دے رہو یار زندہ صحبت باقی وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ پھر کدی